جیسے تمام عبادات میں اخلاص ضروری ہے، ایسے ہی قربانی کا عمل بھی خالصتاً اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، یعنی ریا سے خالی ہو۔ جس طرح باقی عبادات ریا سے پاک ہو کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہیں، ایسے ہی قربانی کا عمل بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ریا سے پاک ہو کر مقبول ہوتا ہے۔ جیسا کہ آج کل معاشرے میں دیکھا گیا ہے کہ مہنگے سے مہنگا بیل لے آتے ہیں، دمبا چھترا لے آتے ہیں اور آ کے محلے داروں کے سامنے اس پر اتراتے ہیں، اس کی قیمت کو بار بار بیان کرتے ہیں، اس کے فربہ ہونے کو بار بار بیان کرتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے ثواب میں کمی ہو جاتی ہے اور بندہ ریاکاری کا مرتکب ٹھہرتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے۔ مستحب ہے کہ جانور فربہ ہو، خوبصورت ہو، عیب سے خالی ہو، عیب سے پاک ہو اور خسی ہو۔ خسی جانور کی قربانی کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے پسند فرمایا، خسی جانور کی قربانی کا حکم ارشاد فرمایا اور خود بھی خسی جانور کی قربانی فرمائی۔ تو حضور والا خسی جانور کے بارے میں فقہا نے تو بہت کچھ لکھا ہے، لیکن میں ایک بات عرض کر دیتا ہوں کہ خسی جانور کا گوشت زیادہ ہوتا ہے اور لذیذ بھی ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو جانور خسی نہیں ہوتا وہ اپنا بول خود پیتا ہے، تو اپنا بول بار بار پینے سے اس کے گوشت میں بو پیدا ہو جاتی ہے۔ تو خسی جانور چونکہ اپنا بول نہیں پیتا ہے، اس لیے اس کا گوشت لذیذ بھی ہوتا ہے اور خوشبودار بھی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں فقہا نے لکھی ہیں، لیکن میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ ذبح کرنے سے پہلے، بڑی اہم بات، ذبح کرنے سے پہلے چھری کو تیز کر لیا جائے۔ یہ سنت مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور یہ بارگاہ رسالت سے حکم بھی صادر ہوا ہے کہ چھری کو جانور کے ذبح کرنے سے پہلے تیز کر لیا جائے اور جانور کے سامنے نہ چھری کو تیز کیا جائے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس چیز سے بھی منع فرمایا کہ جانور کے سامنے چھری کو تیز نہ کیا جائے، اور ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کیا جائے۔ یہ بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سختی سے منع فرمایا، اور میں نے اس کا بارہا مشاہدہ کیا، خود دیکھا میں نے لاہور میں، میں نے خود اس چیز کو نوٹ کیا کہ انہوں نے 3 یا 4 بیل تھے جن کو ذبح کیا گلی کے اندر، تو ان سب کو ایک ہی جگہ پہ، ایک ہی مقام پہ، ایک دوسرے کے سامنے ذبح کیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس عمل کی اجازت ارشاد نہیں فرمائی، بلکہ اس سے سختی سے منع فرمایا۔ ایک تو چھری جانور کے سامنے تیز نہ کی جائے، دوسرا ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کیا جائے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ ذبح کرنے کے بعد جب تک جانور ٹھنڈا نہ ہو جائے اس وقت تک اس کے جسم کا کوئی بھی عضو کاٹا نہ جائے، اس کا چمڑا جلدی نہ اتارا جائے، کیونکہ رگوں میں ابھی تک جان باقی ہوتی ہے، روح باقی ہوتی ہے۔ اب کوئی کیا جانے کہ روح نکلنے کا عمل کتنا سخت ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب روح نکلتی ہے تو منظر یہ ہوتا ہے کہ جس طرح کسی ململ کے کپڑے کو بیری کے درخت پر ڈال کر کھینچا جائے تو کس طرح اس کا ایک ایک ریشہ، ایک ایک دھاگا الگ الگ ہو جائے گا۔ تو روح نکلنے کا عمل بڑا سخت ہوتا ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ اپنی قربانی کے جانور کو خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرے۔ اگر اچھی طرح ذبح کرنا نہیں جانتا تو جس سے ذبح کروایا جا رہا ہے اس کے بارے میں کم از کم اتنی معلومات ہو کہ یہ شخص کہیں مرتد تو نہیں، کہیں بدعقیدہ تو نہیں ہے۔ یہ اسی طرح ہی ہے کہ جس طرح اونٹ یا گائے میں 7 افراد شریک ہوتے ہیں، تو 7 کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ ہم سب صحیح العقیدہ ہیں، ہمارے درمیان میں کوئی ایسا شریک تو نہیں ہے جو مرتد ہے یا بدعقیدہ ہے۔ تو ان چیزوں کا خیال بہت ضروری ہے۔ اگر 7 افراد کی شراکت میں کوئی ایک شخص ایسا شامل ہو گیا جو مرتد ہے یا بد مذہب ہے، ایک ایسا شامل ہو گیا تو سب کی قربانی رائگاں ہو گئی۔ تو اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ قربانی کے گوشت سے متعلق کئی دفعہ مشاہدہ کیا، بلکہ کئی پچھلے سالوں سے اس چیز کا مشاہدہ میں خود کر رہا ہوں کہ قربانی کے گوشت سے متعلق، اس کی تقسیم سے متعلق بعض لوگ، اکثر نہیں، بعض لوگ بے حسی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ جب ایک چیز مشہور و معروف ہے کہ مستحب ہے کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ اپنی ذات کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے، اور ایک حصہ فقراء و مساکین کے لیے، تو جو اپنے لیے حصہ رکھا ہے اس کو چاہے آپ جب تک مرضی فریض کریں،
کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی اجازت عطا فرمائی ہے۔ پہلے کچھ احادیث کے اندر یہ چیز موجود ہے، کیونکہ پہلے یہ تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دن سے زیادہ گوشت ذخیرہ کرنے سے منع فرمایا، وہ وقت کے لحاظ سے تھا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد میں ارشاد فرمایا کہ خود بھی کھاؤ، دوسروں کو بھی کھلاؤ، اور ذخیرہ کرنے کی بھی اجازت ہے۔ اور حضرت اماں عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا گوشت کو خشک کر کے اس کے ہار بنا کے دیوار کے ساتھ لٹکا دیا کرتی تھیں۔ تو یہ چیز بھی حدیث پاک کے مفہوم سے ہمیں ملتی ہے۔ الغرض یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ذخیرہ تو کیا جا سکتا ہے، لیکن اپنا حصہ، اگر آپ فقط اپنا حصہ ذخیرہ کریں گے، وہ جو 3 حصے کیے تھے ان میں سے جو اپنے اہل و عیال کے لیے حصہ تھا اسے اگر آپ ذخیرہ کرتے ہیں تو جتنا عرصہ مرضی آپ چلا سکتے ہیں، لیکن بہت زیادہ دیر تک ذخیرہ اگر موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اپنا حصہ فقط موجود نہیں، رشتہ داروں کا اور غریب غرباء و مساکین کا حصہ بھی اس میں موجود ہے۔ میں نے خود مشاہدہ کیا، میں اس علاقے کا اور اس شخص کا نام نہیں بتاؤں گا، لیکن بات میں ضرور عرض کر دیتا ہوں کہ انہوں نے اپنی طرف سے قربانی کی، ایک بیل کی۔ اب اس بیل میں انہوں نے اور بھی اپنے رشتہ داروں کا نام لیا کہ فلاں کا حصہ بھی اس میں شامل ہے، فلاں کا حصہ بھی شامل ہے، غالباً انہوں نے اپنے فوت شدگان کے نام اس میں شامل کیے۔ اب وہ بیل انہوں نے ذبح کیا اور اپنے محلے میں بھی اس کو تقسیم نہیں کیا، وہ سارے کا سارا بیل فریز کر دیا اور سال پورا اس کو کھاتے رہے۔ تو قربانی تو ہو گئی حضور والا، قربانی تو ہو گئی، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئی۔ سارے کا سارا گوشت صدقہ کر دیا جائے تب بھی قربانی مقبول ہوتی ہے، اگر سارے کا سارا گوشت ذخیرہ کر لیا جائے پھر بھی قربانی مقبول ہے۔ لیکن وہ جو ایک مستحب عمل ہے کہ اس دن چونکہ خوشی کا وہ دن ہے تو سب کو شامل کیا جائے اپنی خوشیوں میں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی یہی ہے کہ خود بھی کھاؤ، دوسروں کو بھی کھلاؤ اور ذخیرہ بھی کرو۔ لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور محلے داروں سے پوچھا بھی صحیح، اس چیز کے بارے میں سوال بھی کیا، تو سب نے یہی بتایا کہ نہیں، سارے کا سارا بیل ہی فریز کر دیا گیا۔ تو اس سے میں بے حسی نہ کہوں تو اور کیا کہوں۔